سر افتخار شاہ کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہر وقت نصیحت کرنے والا یہ انسان اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ سر افتخار شاہ کے ساتھ ایک اور لڑکے کو آتا دیکھ کر خواہش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سب نے کھڑے ہو کر سر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جائیے سب۔ انہوں نے سب کو بیٹھنے کا کہا۔ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ وہ بھی متوجہ ہو گئی۔ آج میں آپ کو نئے سر کے بارے میں تعارف کراؤں گا۔ تو یہ ہے محمد حسن شاہ، افتخار شاہ کے بیٹے۔ ان کی یہ کہنے کی دیر تھی، سب حیران رہ گئے۔ خواہش کو زور سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سب لڑکیوں کی آنکھوں میں ستائش تھی نئے سر کو دیکھ کر۔ آخر خوبصورت جو اتنے تھے۔ تو آج سے یہ آپ کے کیمسٹری کے سر ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو ان کا پڑھانا بہت پسند آئے گا۔ انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ آپ سب کی ہی عمر کے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب پڑھائی کے ساتھ انجوائے بھی کریں گے، وہ پرجوش لہجے میں کہہ رہے تھے۔ خواہش کا تو سکون غارت ہو گیا۔ باپ کم تھا جو بیٹا بھی مسلط ہو گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اس کو وہ ٹکراؤ یاد آنے لگا جب وہ تیزی سے جاتے ہوئے حسن شاہ سے ٹکرائی تھی۔ ٹھیک ہے حسن بیٹا، باقی آپ ان کو اپنا تعارف کرائیں، میں چلتا ہوں۔ جی بابا ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ وہ کلاس سے نکل گئے تھے۔ جی تو سب کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیے مجھے۔ میرا تو میرے بابا آپ سب کو تعارف کروا ہی گئے ہیں، حسن شاہ نے مسکرا کر کہا تو سب باری باری اپنا تعارف کروانے لگے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد خواہش کی باری بھی آ گئی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ حسن شاہ کی نگاہیں مسلسل اس پر تھیں۔ جی مس، آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ کتنا اور انتظار کروانا ہے؟ حسن شاہ نے عام سے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، جس پر پوری کلاس ہنس پڑی۔ اور پھر اس نے پورے اعتمادی سے اپنا تعارف کروایا۔ تھوڑی دیر میں جب سب کا تعارف ہو گیا تو حسن شاہ نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ خواہش غیر دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اٹھ کر بھاگ جاتی۔ حسن شاہ نے بھی اس کے ذہن کی عدم موجودگی محسوس کی تھی۔ مس خواہش، آپ اٹھ کر یہاں آگے آ جائیں۔ اچانک سے لیکچر کے دوران حسن شاہ نے کہا تو خواہش ہڑبڑا گئی۔ مگر سر میں یہاں بیٹھتی ہوں، میری یہ جگہ ہے۔ اس نے بھی ہار نہ مانی۔ مگر اب میں آپ کو یہاں آنے کا کہہ رہا ہوں، سو پلیز نو بحث، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خواہش سلگ اٹھی اور برے برے منہ بناتی آگے خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حسن شاہ کو جی بھر کر ہنسی آئی، مگر چہرے پر سنجیدگی رکھی۔ وہ اسے شارٹ پنک فراک کے نیچے سفید پینٹ پہنے اور سفید دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی تو ہم کہاں پر تھے؟ پھر سے لیکچر شروع ہو گیا۔ خواہش اب توجہ سے سننے لگی۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اب کہیں کلاس سے ہی نہ نکال دی جائے۔ ایکسکیوز می فیری، نرالے انداز سے مخاطب کیا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جی فرمائیں ڈیمن، اس نے تڑخ کر بولا۔ برگد کے درخت کی دوسری سائڈ پہ بیٹھا حسن شاہ ہنس پڑا۔ میں نے آپ کی تعریف کی اور آپ نے میری انسلٹ کر دی۔ لڑکے نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ خواہش کا دل کیا اس کا سر پھوڑ دے۔ ابھی آپ کی میں نے انسلٹ کی کہاں ہے؟ اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو دیکھنا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ شاید نیا تھا یونیورسٹی میں، اس لیے ذلیل ہونے چلا آیا۔ اچھا تو کیا کر لیں گی آپ؟ وہ بھی اکڑ کر بولا۔ وہ اسے دبو سی لڑکی سمجھا تھا۔ خواہش کا ایک دم پارا ہائی ہوا۔ اس نے درخت کے پاس پڑا بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ درد سے چیخ اٹھا۔ چیخ سن کر حسن شاہ بھی بوکھلا کر سامنے آیا۔ خواہش، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ لڑکے کو خونوں خون دیکھ کر صدمے سے بولا۔ ڈر تو خواہش بھی گئی تھی۔ سر یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے بولی۔ بے وقوف لڑکی، پھر بھی کسی کو ایسے نہیں مارتے۔ کہتے ہوئے وہ فٹافٹ لڑکے کو وہاں سے ہاسپٹل لے گیا۔ خواہش ڈر کر اپنے گروپ کے پاس آ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں ڈری ہوئی تھی۔ یہ بات آگ کی طرح پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ سب اس کو سائیکو سمجھنے لگے تھے، مگر اس کا گروپ تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ وہ جانتے تھے خواہش نے کچھ زیادہ نہیں مگر صحیح کیا ہے۔ ایک لڑکی کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، اور خواہش جیسی کو تو بہت زیادہ۔ اگر حسن شاہ اس معاملے کو بروقت نہ سنبھالتا تو اس بار بھی اس کی آفس میں حاضری ہو جانی تھی۔ اس کو اس لڑکی پر پیار بھی آئے اور غصہ بھی۔ اسے اپنے انتخاب پر فخر ہونے لگا کہ وہ ایک مضبوط کردار اور بہادر لڑکی سے محبت کرتا ہے جو خود کو بچا کر رکھنا جانتی ہے۔ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے یونیورسٹی میں؟ وہ جیسے ہی آئی نفیسہ بیگم درشتی سے بولی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ وہ اس لہجے کی عادی ہو چکی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ان کو اور غصہ آیا۔ تم نے یونیورسٹی میں کسی لڑکے کو پتھر مار کر زخمی کیا ہے۔
وہ چبا چبا کر بولی۔ خواہش ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے گا تو میں اس کا یہی حال کروں گی، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اس کے اسی انداز پر انہیں تاؤ آتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بیگ پھینک کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑا فریش ہو کر اسے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا۔ اسے کیوں مردوں سے اتنی چڑ تھی کہ وہ ان کا وجود بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، شاید اپنے بھائیوں کا بدلہ وہ دوسرے مردوں سے لینے لگی تھی۔ اپنے بھائیوں کی سنگ دلی اور اس کی ذات سے لا تعلقی اسے مردوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ایسا چاہتی تو نہیں تھی مگر ایسا کر رہی تھی۔ اسے حسن شاہ یاد آیا، جس نے کس طرح کر کے اس کی جان چھڑائی تھی، ورنہ پھر سے وہ ذلیل ہو جاتی۔ اس کے دل کی بنجر زمین پر چھوٹی سی حسن شاہ کی محبت کی کلی کھلی تھی۔ وہ ہر جگہ اس کے لیے ایک رہنما کی طرح کھڑا رہتا اور اس کو ہر غلط سرگرمیوں سے بچاتا تھا۔ اس کو وہ سب سے منفرد مرد لگا تھا، جو صرف اس کی ذات پر توجہ دے کر اس کو سنوارنا چاہتا تھا، اس کے اندر کی بری لڑکی کو مارنا چاہتا تھا، مگر وہ شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آخری یہی حل بچا تھا اس کے پاس، الجھنوں سے چھٹکارا پانے کا۔ وہ کلاس سے نکل رہی تھی کہ سامنے سے آتے حسن شاہ سے ٹکرا گئی۔ اف، آپ ہمیشہ مجھ سے کیوں ٹکراتے ہیں؟ وہ اپنا سر دباتے ہوئے چڑ کر بولی۔ یہ سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں، وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بلیک لانگ فراک میں کوئی پری لگ رہی تھی، اس سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ جی نہیں، میں تم سے نہیں، تم مجھ سے ٹکراتے ہو، کہتے ہوئے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ یہ وہ کیسے تم کہہ کر بات کر رہی تھی؟ کیا کہا؟ تم بھول گئی ہو کیا استاد ہوں تمہارا؟ تھوڑی تو عزت کر لو۔ وہ مسکراہٹ دبائے تھوڑا آہستہ سے بولا۔ اس نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اکیلے میں تم کہہ کر بلا لیا کریں گے۔ وہ اس کو سر جھکائے دیکھ کر جان کر تنگ کرنے لگا۔ وہ اس انوکھی تجویز پر حیران ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ حسن شاہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو، اس نے بھی آرام سے کہا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ بول پڑا۔ چلو، کلاس میں لیکچر ہے میرا، ہر وقت پڑھائی سے بھاگتی رہتی ہو۔ وہ بولا تو وہ منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اس سے ہی بھاگ رہی تھی، مگر قسمت دیکھو پھر اسی سے ہی ٹکرا گئی۔ وہ دونوں ساتھ کلاس میں آئے تھے۔ اس کے گروپ کی لڑکیوں نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر پیچھے جا کر بیٹھنے لگی کہ حسن شاہ کی آواز آئی۔ خواہش آپ آگے آ کر بیٹھیں اور آج سے آپ روز یہیں پر بیٹھا کریں گی۔ سر حسن شاہ کی بات سن کر سب نے اپنی ہنسی ضبط کی، مگر خواہش بل کھا کر رہ گئی۔ اس کو سخت غصہ آنے لگا تھا اس پر، جو اس کو نظر انداز کر کے لیکچر دینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گی حسن شاہ، وہ دل میں تپ کر بولی تھی، جو چہرے پر واضح تھا۔ حسن شاہ اسے دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، سفینہ بیگم نے اس کو آواز دے کر روکا۔ تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں ڈرائنگ روم میں، جلدی آؤ، انہوں نے اپنے ازلی روکھے لہجے میں کہا۔ میں ابھی نہیں آ سکتی، بہت تھکی ہوئی ہوں، بعد میں آؤں گی۔ اس کا ابھی کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا، اس لیے منع کر دیا۔ ابھی کا مطلب ابھی، سمجھ آئی؟ وہ درشتی سے بولی۔ وہ مردہ قدموں سے چلنے لگی کہ پھر ان کی آواز آئی۔ سلیقے سے تیار ہو کر آنا، تمہارے بابا کے مہمان بھی ہیں ان کے ساتھ۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ الجھ کر رہ گئی، اس کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر کمرے میں آئی، بیگ پھینک کر واش روم چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا اور نیچے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں گئی، 3 نفوس کو بیٹھا دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ تینوں مرد تھے۔ اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا تھا، جو لگ بھگ اس سے 2-4 سال بڑا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سے سب پر نظر ڈال کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ اسلام حق چوہدری نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ یہ میری بیٹی ہے خواہش، MA کیمسٹری کر رہی ہے۔ وہ بیٹھے نفوس سے اس کا تعارف کروانے لگے۔ خواہش کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ تینوں نفوس اس کو نظروں میں لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا تو جیسے اس پر سے نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ اس قدر معصوم حسن اس نے دیکھا ہی کہاں تھا، وہ بھی ہر طرح کی آرائش سے پاک۔ وہ اس کو دیکھے گیا۔ جی، ہمیں آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے،
ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ اس کے بابا کی عمر کا تھا۔ خواہش نے نگاہیں اٹھا کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئے، پھر گڑبڑا کر بولے، بیٹا جاؤ سکینہ کو بولو کھانا لگائے۔ ان کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ سانسیں اس کی معمول سے ہٹ کر تیز تیز چل رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کے بابا نے اس کے رشتے کے لیے لوگوں کو بلوایا ہوا تھا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ تب تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک وہ چلے نہ گئے۔ اسے کھانے پر بلاوا آیا تو وہ تب بھی نہ گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ شاید زندگی میں پہلی بار انہوں نے اس کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ بیٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھ کے۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں، اس نے روکھے سے لہجے میں بولا۔ جانتی تھی کہ کیا بات کرنے آئے ہیں؟ بیٹا میں تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ یہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے تھے۔ ملک میرا دوست ہے، اس کے بیٹے سے تمہاری نسبت طے کی ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، تم خوش رہو گی وہاں۔ وہ بہت آرام سے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہے تھے۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچے سن رہی تھی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی بابا، وہ بولی تو اس کے لہجے میں سختی تھی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی ابھی؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ پہلے والی نرمی اب غائب تھی۔ بس ابھی میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ وہ بھی ان کے ہی انداز میں بولی تھی۔ تو کر لو خود کو ذہنی طور پر تیار، کیونکہ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے۔ وہ بیٹی کے احساسات کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی سے بولے۔ بابا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا ہے، مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ درشتی سے بولے۔ وہ باپ کی سنگ دلی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بیٹی کو بوجھ کہہ رہے تھے، آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی ان کے۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں، دل دکھ سے بھر گیا۔ میں عین وقت پر نکاح سے انکار کر دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ اسلام حق چوہدری نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر ان کا ہاتھ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ ساکت وجود سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار زندگی میں انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بے شرم بدذات، اس دن کے لیے تجھے اتنی آزادی دی تھی کہ تو پھر میرے ہی فیصلوں سے اختلاف کرنے لگے، وہ دھاڑ کر بولے تھے۔ وہ سہم گئی۔ کان کھول کر میری بات سن لو، شادی تو تمہاری ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا تو یہیں پر گاڑ دوں گا تمہیں، آئی سمجھ؟ وہ پتھریلے لہجے میں حکم صادر کر کے نکل گئے اور اس کے لیے بغاوت کی راہیں کھول گئے۔ باپ کی سنگ دلی پر وہ دھاڑیں مار مار کر رو پڑی۔ اس کا وجود آگ میں جلنے لگا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ دل اسے بغاوت پر اکسانے لگا، جبکہ دماغ انکاری تھا۔ باپ بھائیوں کے رویے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، کرچی کرچی کر دیا تھا اس کے وجود کو۔ ماں کے بعد کوئی بھی اس کے لیے مہربان آغوش نہیں بنا تھا، جس کی آغوش میں سر رکھ کر وہ رو سکتی، اپنے اندر کے دکھ بتا سکتی، اپنی الجھنیں دور کر سکتی۔ کوئی نہیں تھا، کوئی بھی اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں اور روتے روتے وہ سو گئے۔ صبح وہ بھرے دل کے ساتھ اٹھی اور اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، آنکھیں لال تھی، رنگت ایک رات میں ہی زرد ہو گئی تھی۔ وہ ویران دل لیے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گیٹ پار کرنے لگی تھی کہ سفینہ بیگم کی گرجدار آواز آئی۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں، اس نے بغیر مڑے کہا۔ اس عورت سے اس کو ہمیشہ سے ہی نفرت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب جانے کی، پتہ ہے سب کو تم کتنا پڑھتی ہو، آرام سے گھر بیٹھو۔ تمہارے بابا منع کر کے گئے ہیں کہ اب تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، واپس جاؤ اپنے کمرے میں۔ ان کی باتیں سن کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے میں آ کر زور سے اس نے بیگ بیڈ پر پھینکا اور سر ہاتھوں میں گرائے رو دی۔ وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، مگر اسے مجبور کیا جا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور الماری سے اپنی ساری چیزیں نکالنے لگی۔ ایک بڑا سا بریف کیس نکالا اور سب چیزیں اس کے اندر ڈالنے لگی، پھر اپنے کاغذات سارے نکالنے لگی۔ اس نے اپنی ہر چیز اپنے بریف کیس میں رکھ لی۔
اور یہ سب کرتے ہوئے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یہ وقت بھی اس کی زندگی میں آئے گا، اس کو اپنے ہی گھر سے یوں چھپ کر بھاگنا پڑے گا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جن راہوں کا وہ انتخاب کر رہی ہے وہ بہت کٹھن تھی، مگر کیا کرتی؟ اس دل کا جو اب بغاوت کرنے لگا تھا اور اس کی بھی نہیں سن رہا تھا، اب اس گھر میں رہ کر بھی کیا کرتی؟ ماں کے بعد اپنا کوئی رہا ہی نہیں تھا، جو اپنے تھے ان کا بیگانوں جیسا رویہ تھا۔ وہ کس کے سہارے خود کو بغاوت سے روکتی؟ یہی سوچتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی آنکھ لگ گئی۔ بند پلکوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی آنکھ دن 2 بجے کھلی تھی۔ اس کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنا کیسے سو گئی تھی۔ وہ منہ دھو کر نیچے چل دی۔ اس کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں ڈائننگ ہال سے اس کو اپنے بابا کی اور سفینہ بیگم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کو نظر انداز کر کے جانے لگی، اپنے ذکر پر اس کے قدم ٹھہر گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ شادی کے لیے مان جائے گی؟ بہت ضدی اور خودسر ہے، مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی، سفینہ بیگم کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ اسے ماننا پڑے گا، میں مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ خواہش کا دل کٹ کے رہ گیا۔ یہ تھے اس کے بابا، سوتیلی ماں سے کس قدر تلخی سے اس کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا مطلب لڑکی؟ وہ بیٹی ہے آپ کی، اس طرح کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ الجھی تھیں۔ کبھی اسلام حق چوہدری نے اس طرح سے خواہش کا ذکر جو نہیں کیا تھا۔ وہ میری بیٹی نہیں ہے، اب اس کو میری بیٹی مت کہنا، وہ پتھریلے لہجے میں بولے تھے۔ سفینہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھ گئیں۔ خواہش کو لگا پورا آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسلام صاحب؟ وہ اپنے حواس کو بحال کر کے بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، خواہش میری بیٹی نہیں ہے۔ اس کو ہم نے گود لیا تھا۔ اس کی ماں ہماری ملازمہ تھی، اس کی پیدائش پر انتقال کر گئی تو صالحہ نے اس کو گود لے لیا، کیونکہ ہماری کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میں اس حق میں نہیں تھا مگر صالحہ کی وجہ سے بے بس ہو گیا۔ وہ بہت آرام سے 20 سال سے دفن راز سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ سفینہ بیگم شاکڈ کی سی کیفیت میں تھی۔ خواہش دیوار پکڑ کر رہ گئی۔ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگا۔ اسے لگا وہ آسمان سے زمین پر پٹخ دی گئی ہو اور وہ کرچیوں میں بکھر گئی ہو۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ اب بھی اس کے ہی بارے میں محو گفتگو تھے، مگر اس سے کچھ سنا ہی نہ گیا۔ اس میں اب اور کچھ بھی سننے کی سکت نہ رہی۔ وہ اپنے بکھرے وجود کے ساتھ وہاں سے پلٹ گئی۔ جو انکشاف ابھی اس پر ہوا تھا اس نے اس کی روح کو آری سے چیر ڈالا تھا۔ وہ اوندے منہ گر کر سسک پڑی۔ اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر روئے اور زمین و آسمان ہلا کر رکھ دے۔ یہ کیسا ستم زندگی نے اس پر کیا تھا۔ اس کو اس کے حقیقی ماں باپ سے ہی بے خبر رکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، ہاں وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، کیونکہ رونا ہی اب اس کا مقدر تھا۔ اس کا دل چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے، پوری دنیا کو آگ لگا دے اور پھر خود بھی اس میں جل کر مر جائے۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس میں اٹھنے تک کی سکت نہ رہی۔ اس کو اب سب بھائیوں اور باپ کے رویے سمجھ آنے لگے۔ کیوں وہ اس کے وجود سے بے خبر ہو گئے تھے ماں کے بعد؟ کیوں وہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے؟ وہ کیوں اس سے اس قدر لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھے؟ اسے اب سب سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ ان کی دل سے احسان مند تھی کہ انہوں نے اس کو پڑھایا لکھایا، اچھا پہنایا، اچھا کھلایا اور معاشرے میں ایک مقام دیا۔ وہ دل سے ان کی مشکور تھی، مگر اب بچا ہی کیا تھا اس کا اس گھر میں؟ پہلے جو بظاہر رشتہ تھا اب وہ بھی نہ رہا تھا۔ اس کی حقیقت آج آشکار ہو گئی تھی۔ ماں، اس کی درد سے بھری آواز خاموشی میں گونجی تھی۔ کوئی بھی سنتا تو تڑپ جاتا۔ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئیں آپ؟ کیوں مجھے ساتھ لے کر نہیں گئیں؟ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اذیت تھی کہ کم نہیں ہو رہی تھی، مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ خود کو ختم کر لے۔ اب کس کے سہارے وہ جیتی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اپنا، ہر کوئی بیگانہ تھا، مگر وہ حرام موت نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے ساری زندگی خود کو حرام کاموں سے بچایا تھا، اب آ کر ساری زندگی کو حرام موت سے جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک لائی
اور سسکتے وجود کو کرسی پر بٹھایا اور ایک کاغذ پر لرزتے ہاتھوں سے تحریر لکھنے لگی۔ بابا، مجھے ہمیشہ آپ سے اور بھائیوں سے شکایت تھی کہ کیوں آپ لوگ ماما کے جانے کے بعد میرے وجود سے بے خبر ہو گئے، کیوں مجھے اکیلا چھوڑ دیا، کیوں میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا، کیوں مجھے ہر آسائش دی مگر محبت کرنا چھوڑ دی، کیوں ستیلی ماں کے مجھے ٹارچر کرنے پر بھی آپ خاموش رہتے۔ پھر میرے سارے شکوے شکایت خاک ہو گئے جب پتا چلا کہ آپ تو میرے اپنے ہی نہیں ہیں۔ پھر گلہ کس سے کرتی؟ اپنا تو کوئی تھا ہی نہیں، میں تو تنہا تھی اور تنہا ہی رہ گئی۔ آپ سے جو شکوے تھے وہ سب ختم ہو گئے، بلکہ میں تو آپ کی بہت مشکور اور احسان مند ہوں۔ آپ نے اور بھائیوں نے اپنے ظرف کو بلند کر کے ایک بے گھر بچی کو محبت دی، عزت دی، تحفظ دیا، اور اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا، شہزادیوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کے احسانوں کا بدلہ شادی کر کے نہیں اتار سکتی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بہت کمزور ہوں، مجھ میں آپ جتنا ظرف نہیں ہے۔ اب میں جانتے بوجھتے اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جب مجھے معلوم ہو گیا ہے میرا کچھ نہیں ہے اس گھر میں، مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے معلوم ہے بڑی کٹھن راہوں کا انتخاب کیا ہے میں نے، مگر میں جانتی ہوں مسلسل سفر ہی میرا نصیب ہے۔ شاید دنیا کے کسی کونے میں مجھے سکون آ جائے، مگر یہاں رہ کر میں ہمیشہ بے قرار ہی رہوں گی۔ مجھے میری دونوں ماؤں کی یادیں تڑپائیں گی، ایک وہ جس نے پیدا کیا، ایک وہ جس نے مجھے اپنی مہربان آغوش میں بھر لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، نہ میں اچھی بیٹی بن سکی اور نہ ہی اچھی انسان۔ الوداع بابا جان، ہمیشہ کے لیے آپ کی گود لی ہوئی بیٹی صرف خواہش۔ یہ سب لکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑی، دل دکھ سے پھٹنے کے قریب تھا۔ کسی سے کہتی، کس سے اپنا غم بانٹتی؟ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ اسے ساری اپنی بدتمیزیاں اور بدلحاظیاں یاد آنے لگیں۔ ان سب کی ہی تو مستحق تھی، کچھ غلط نہیں کیا تھا زندگی نے اس کے ساتھ، جو اس نے بویا تھا وہی تو کاٹ رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اس کی کوئی بھی چیخ و پکار کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ وہ دل کھول کر مقدر کی ستم ظریفیوں پر رو رہی تھی۔ اس نے آج کا سارا دن بے دلی سے گزارا تھا، جس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر تازگی اتر جاتی تھی وہ آج نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے عشق کی انتہا تک محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک وہ ہی نہیں، اس کے بہت سے طلبکار تھے، مگر وہ خود کو سب سے اول پر رکھتا تھا، کیونکہ اس کی محبت ان جیسی نہیں تھی۔ وہ اس کے حسین سراپے سے نہیں بلکہ پاکیزہ کردار اور معصوم چہرے سے محبت کرتا تھا، جو مردوں کی مجلس کو دیکھ کر راہیں بدل لیتی تھی۔ اس نے کتنی بار محسوس کیا تھا، جہاں پر زیادہ لڑکے ہوتے وہ اس جگہ سے ہٹ جاتی۔ شاید اسے بھی اپنے حسین چہرے کا ادراک ہو چکا تھا، اس لیے وہ فتنے سے بچنے کے لیے خود کو مردوں سے کوسوں دور رکھتی تھی، اور خواہش کی اسی خوبی سے اس کو عشق ہوا تھا۔ باقی سب خامیاں پس پردہ چلی گئی تھیں، اور یہ محبت کا ہی ظرف تھا جس نے محبوب کی ہر خطا پر پردہ ڈال رکھا تھا اور دل کو صرف اس کی خوبیوں سے آشنا کروایا تھا۔ خواہش، پلیز کل آ جانا، کیا کروں گا تمہارے بغیر، دن نہیں کٹتا، شاید اب عمر بھی نہ کٹے۔ وہ خیال میں اس سے مخاطب ہوا تھا اور پھر خود ہی اپنی دیوانگی پر مسکرا دیا اور سر جھٹک کر سو گیا۔ چاند نے بہت محبت سے اس عشق کی راہوں کے مسافر کو دیکھا اور چھپ گیا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، رات کا آخری پہر تھا۔ وہ اپنی ساری چیزیں رکھ چکی تھی، اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس نے لکھی ہوئی تحریر ٹیبل پر رکھ کر اوپر گلاس رکھ دیا۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے پہلے باہر کا جائزہ لینا چاہا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ وہ کمرے سے نکلی اور پورے گھر میں دیکھا، سب سو رہے تھے۔ ملازمین بھی اپنے کوارٹروں میں تھے۔ وہ آرام سے آ کر اپنا سامان اٹھانے لگی اور ایک حسرت کی نگاہ اپنے کمرے پر ڈالی، جہاں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے نکل گئی۔ سارا بندوبست وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اس لیے اس کو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ اس نے ایک دکھ بھری نگاہ اپنے اس پورے محل نما گھر پر ڈالی، جہاں اس نے پورے 20 سال گزارے تھے۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آن گرے، جن کو اس نے بے دردی سے رگڑا اور پھر گھر کے خفیہ گیٹ سے نکل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ پلٹنے کے لیے۔ وہ ملال بھی دل سے دھل گیا تھا کہ اپنوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔
اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سب کچھ اسے ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی مگر تھی تو ایک عورت ہی۔ اسے کہاں جانا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ دنیا درندوں کی ہے اور اس جیسی کو تو ویسے ہی چیر پھاڑ کر ڈالتے، اس لیے وہ اپنا سارا بندوبست کر کے نکلی تھی۔ اس کے ہینڈ بیگ میں پسٹل تھی جو گولیوں سے بھری تھی۔ اس نے اپنے بابا کے کمرے سے چرا کر رکھ لی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ اپنی سم اس نے وہیں توڑ کر پھینک دی تھی تاکہ کوئی اس سے رابطہ نہ کر سکے، نہ اس کی لوکیشن معلوم کر سکے۔ وہ نکل آئی تھی اس اذیت ناک دنیا سے اور ایک اور اذیت کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ بڑی سی چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور پھیکے رنگ کے کپڑے پہنے تاکہ کشش کا باعث نہ بن سکے۔ اس نے روڈ پر نکل کر جلدی سے رکشے کو روکا جو اکا دکا ہی چل رہے تھے اور بیٹھ کر اسٹیشن پہنچ گئی۔ اس کا ارادہ اس شہر سے نکلنے کا تھا۔ وہ اس گھر اور اس شہر سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی جہاں اس کو کوئی چاہ کر بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ وہ گلگت جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئی، اپنا سامان سیٹ کے نیچے رکھا اور ہینڈ بیگ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ٹرین چلی تو وہ آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ٹھار ہوا اس کو اندر تک سرد کر گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کو ہر چیز اس کے دکھ پر بیان کرتی نظر آ رہی تھی۔ دل چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر کو چہرے سے تھوڑا آگے سرکا لیا کیونکہ اس کے ساتھ 2 فیملیاں بیٹھی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر غلط مطلب اخذ کرے۔ اس نے آج تک ٹرین کا سفر نہیں کیا تھا مگر زندگی نے اب وہ بھی کروا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی زندگی اور کتنے امتحان لے گی مگر اس نے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی جن راہوں پہ وہ چل پڑی تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی جتنی لگ رہی تھی اسے۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح کی روشنی چہرے پر پڑنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا دونوں فیملیاں ناشتہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کو بھی کہا مگر اس نے معذرت کر لی۔ ماں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی اور بچے تھوڑے نخرے کرنے کے بعد منہ میں ڈالتے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے پوچھا۔ جی میں گلگت بلتستان جا رہی ہوں، اس نے ان کی بات پر چونک کر کہا۔ وہاں آپ کا گھر ہے کیا؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ وہ ہڑبڑا گئی کہ کیا کہے۔ نہیں آنٹی جی میں جاب کے سلسلے میں جا رہی ہوں، مشکل سے اس نے کہا۔ اچھا اچھا صحیح۔ وہ عورت خاموش ہو گئی اور پھر 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ گلگت بلتستان پہنچی۔ وہ جانتی تھی یہاں تک کوئی نہیں آ پائے گا، اس لیے اس نے یہ شہر چنا تھا۔ وہ اس جگہ آئی جہاں رکشے کھڑے تھے۔ اس نے ایک رکشے کی طرف قدم بڑھائے جو اس کو اپنے بابا کی عمر کا لگا اور کافی ضرورت مند بھی لگ رہا تھا۔ اس کا دل پھر سے بھر آیا۔ بابا جی یہاں کوئی رہائش گاہ ہے؟ اس نے پہلے سلام کر کے سوال پوچھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، بہت ہیں، وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ تو ٹھیک ہے مجھے کسی اچھی سی جگہ پر چھوڑ دیں پھر۔ یہ کہہ کر وہ رکشے میں بیٹھ گئی اور رکشہ اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں رکشہ بہت سے خوبصورت مقامات سے گزرا جس کو اس کی ویران آنکھوں نے قید کر لیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کو یہ حسین وادی، یہ دنیا زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو سب کچھ خاک میں ملا دیتی۔ جب وہ سلامت نہیں رہی تھی تو کسی اور کو بھی سلامت نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ آنسو ٹوٹ کر گالوں پر آن گرے۔ بیگم صاحبہ خواہش اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ملازمہ نے آ کر ان دونوں کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ پورا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ اسلام حق چوہدری خود اٹھ کر خواہش کے کمرے میں گئے تو انہیں ٹیبل پر طے شد صفحہ ملا۔ اس کو کھولا تو جیسے جیسے پڑھتے گئے ان کی حالت متغیر ہوتی گئی اور تھک کر وہیں کرسی پر ٹھہر گئے۔ سفینہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چلی آئی تھیں۔ ان کو سکتے کی حالت میں بیٹھا دیکھ کر ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑ کر پڑھنے لگیں اور ان کی حالت بھی اسلام حق چوہدری جیسی ہی ہو گئی۔ دونوں خاموشی سے اس ویران کمرے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ اسلام حق چوہدری کا جب سکتا ٹوٹا تو دھاڑے مار مار کر رو دیے۔ وہ جتنے بھی سنگ دل اور ظالم سہی مگر خواہش سے ان کو محبت تھی۔ وہ اس سے بے خبر ضرور ہوئے تھے مگر اتنے بھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس کی ہر ضرورت کی چیز مہیا کرتے مگر وہ بھول گئی تھے کہ وہ ننھا دل تو ان کی شفقت اور محبت کا تمنائی تھا۔ وہ اندر ہی اندر دم توڑ رہا تھا اور وہ بے خبر رہے تھے۔ اور اب تو اس پر حقیقت بھی آشکار ہو گئی تھی۔
مگر وہ اس کو کس طرح سمجھاتے وہ اس کی شادی کیوں کرنا چاہ رہے تھے، کیوں انہوں نے سچائی سے پردہ اٹھایا تھا؟ وہ تو اس کی غیر معمولی خوبصورتی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے جو وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اور ساتھ میں طرح طرح کے خدشات ان کے دل میں جنم لینے لگے تھے۔ یونیورسٹی سے اس کی بہت سی شکایات آ چکی تھیں۔ اس کا ہر کسی کے ساتھ بہت روڈ بیہیو تھا، اور گھر میں بھی اس کا سب کے ساتھ یہی رویہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے کہ شاید شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے۔ سفینہ بیگم کے سامنے سچائی بھی اس لیے بتائی کہ وہ خود کو جلد شادی کے لیے تیار کر لے، کہ اس کا یہاں اپنا کوئی نہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں رکے، کیونکہ وہ بہت ضدی تھی، آرام سے ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خواہش کا عکس ڈائننگ ہال میں دیکھ کر سچ بتا دیا کہ شاید اب وہ شادی کے لیے مان جائے گی، ورنہ وہ یہ تلخ سچ سفینہ بیگم کو کبھی نہ بتاتے۔ وہ جانتے تھے آگے ہی ان کا رویہ خواہش کے ساتھ بہت ہتک آمیز تھا۔ بچپن میں بھی وہ خواہش کے ساتھ سفینہ بیگم کا ٹارچر دیکھ چکے تھے، مگر خاموش تھے کیونکہ سفینہ بیگم کافی پراپرٹی کی مالک تھی، اس لیے اس کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ مگر سب کچھ ان کی سوچ کے برعکس ہو گیا۔ اس نے انہیں اپنی باتیں سمجھانے کا موقع ہی کب دیا تھا، بس چپ چاپ انہیں روتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رضا اور تابش کو پتا چلا تو وہ بھی صدمے سے ڈھہ گئے۔ کتنی باتیں تھیں جو ان کے بھی دل میں دفن تھیں، وہ بھی اپنی ننھی پری سے کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا تھا اور چپ چاپ ان کی زندگیوں سے نکل کر انہیں ویران کر گئی تھی۔ سب کو احساس جرم نے کھوکھلا کر دیا کہ وہ کیوں اس کی ذات سے اتنا بے خبر ہو گئے تھے۔ خواہش اسلام حق چوہدری ایک امیر اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی، مگر اس کے پس پردہ خواہش کی زندگی کی کیا حقیقت ہے یہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہ خود بھی انجان تھی۔ اسلام حق چوہدری ایک نامور سیاسی شخصیت تھے جو ایک نہایت ظالم اور خود غرض انسان تھے، جبکہ ان کی بیوی بہت ہی خدا ترس اور نیک خاتون تھیں۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹوں سے نوازا جس پر وہ دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر صالحہ اسلام حق ایک بیٹی کی بھی حسرت رکھتی تھیں، مگر ان کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ خدا نے ان کے مقدر میں بیٹے ہی لکھے تھے۔ وقت یوں ہی ان کا بیٹوں کی پرورش میں گزر رہا تھا کہ ان کی بہت پرانی ملازمہ کی بیٹی اپنی بیٹی کی پیدائش پر انتقال کر گئی۔ باپ جو ایک ڈرائیور تھا وہ پہلے ہی جوئے کی لت میں مارا گیا، اب اس معصوم کی صرف نانی رہ گئی تھی، وہ بھی 1 سال کے بعد خدا کو پیاری ہو گئی۔ صالحہ بیگم جو نیک خاتون تھی، اس بچی کو کسی اور ملازمہ کے حوالے کرنے کی بجائے اس معصوم کو خود اپنی مہربان آغوش میں بھر لیا۔ اسلام حق چوہدری نے بہت مزاحمت کی، مگر بیوی کی اس بچی کے لیے دیوانگی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اس بچی سے پیار کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے اس کا نام خواہش رکھا کیونکہ وہ ان کی خواہش تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑتی تھی۔ تینوں بیٹے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا خواہش سے 5 سال بڑا تھا، درمیان والا 8 اور بڑا 10 سال بڑا تھا۔ تینوں اس ننھی پری کو پا کر بہت خوش تھے کیونکہ ان کی اپنی کوئی بہن نہ تھی، اس لیے وہ اس کو ہی اپنی بہن مان کر ڈھیر سارا پیار کرتے۔ سب کی دیکھا دیکھی اسلام حق چوہدری بھی خواہش سے محبت کرنے لگے۔ وہ معصوم پری سب کے دلوں میں گھر کر گئی، سب اس کو ہتھیلی پر اٹھائے پھرتے۔ سب کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ وہ اصل میں کون ہے، کس کا خون ہے۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا اور خواہش 10 سال کی ہو گئی، اور پھر ایک دن صالحہ بیگم بھی بہت خاموشی سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سب پر مانو ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ خواہش جو ایک معصوم بچی تھی، ایک مہربان ساتھ چھن جانے پر بوکھلائی بوکھلائی سی پھرتی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ تینوں بھائی اس کو ساتھ لگائے تڑپ تڑپ کر روتے کیونکہ سبھی بچے صالحہ بیگم کے بہت قریب تھے۔ پھر ایک دن اچانک اسلام حق چوہدری دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو گھر لے آئے۔ بیٹوں نے سخت احتجاج کیا مگر بے سود کیا۔ تھک کر تینوں بیٹوں نے باپ سے بات کرنا ہی ختم کر دی، بس ضرورت کے تحت ہی ان سے بات ہوتی۔ بڑا بیٹا دوراب چوہدری ملک چھوڑ کر چلا گیا، باقی دونوں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اور ان سب میں خواہش کو سب نے مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ وہ معصوم پری اندر ہی اندر تڑپتی رہتی، مگر کوئی نہیں تھا جو اس کی تڑپ کو بیٹھ کر سنتا۔ اسلام حق چوہدری کی دوسری بیوی اس کو طرح طرح سے ٹارچر کرتی، وہ رو دھو کر خاموش ہو جاتی۔ باپ کو کہتی تو وہ نظر انداز کر دیتا،
بھائی کوئی پاس بیٹھتا نہیں تھا جس کو وہ بتا سکتی، اور یوں اذیتوں کے 10 سال بھی گزر گئے اور وہ ایک انتہائی خوبصورت حسینہ بن کے ابھری۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتی، مگر اس خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کا ایک معصوم دل بھی برائی کا سمندر لے کر ابھرا تھا۔ وہ باغی ہو گئی تھی، اس کا دل باغی ہو گیا تھا۔ اتنی محبت کرنے والے ماں باپ اور بھائیوں کا یوں اچانک چھن جانا اس کو حیوان بنا گیا۔ اوپر سے اپنی سوتیلی ماں کے ٹارچر سے اور باپ بھائیوں کی اس کی ذات سے لاپرواہی نے اس کے اندر تلخی گھول دی تھی۔ وہ بدلحاظ، بدتمیز احساس و جذبات سے عاری ہو گئی تھی۔ وہ سراپائے زہر میں ڈھل گئی۔ کوئی بھی اس کے خوبصورت اور معصوم چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ انتہائی سنگ دل اور احساس و جذبات سے عاری لڑکی ہے، مگر اس کی ذات کے 1000 تاریک پہلو سہی، مگر ایک پہلو تھا جو سب پر بازی لے جاتا، وہ تھا کردار کی مضبوطی۔ وہ جتنی بھی بدلحاظ، بدتمیز احساس و جذبات سے عاری سہی، مگر اپنے کردار کو اس نے مضبوط رکھا تھا۔ اس نے آج تک کسی مرد سے دوستی نہیں کی تھی۔ بہت مردوں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی، کہیں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، مگر اس نے کسی کو حدود پار کرنے نہیں دیا اور اپنی شخصیت میں ایسا رعب پیدا کیا کہ لڑکے اس کے سائے سے بھی ڈرتے۔ یونیورسٹی میں بھی اس کا سارا گروپ لڑکیوں کا ہی تھا، اس میں ایک بھی لڑکا نہیں تھا۔ آدھی سے زیادہ یونیورسٹی کے لڑکے اس پر جان نچھاور کرتے تھے، مگر سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ اس قدر سب کو منہ پر ذلیل کر دیتی کہ کوئی بھی اس کے آس پاس نہ بھٹکتا، اور یہی خوبی سب میں اس کو مقبول بنائے ہوئے تھی کہ وہ باکردار اور باحیا لڑکی تھی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اپنوں کی یاد اسے ستانے لگی تھی، اور ستاتی بھی کیوں نہ، ایک عمر گزاری تھی۔ بے شک اپنے نہ تھے، مگر اس نے محبت تو اپنے سمجھ کر ہی کی تھی، اور محبت سے دستبردار ہونا آسان کہاں ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، اب تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا اس کے گھر چھوڑ جانے کا، بدنامی کا دھبا اس کے ماتھے پر سج گیا ہوگا، وہ اس سے نفرت کر رہے ہوں گے، احسان فراموش، بد کردار جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے، مگر وہ ان سب سے بہت آگے نکل آئی تھی، واپس پلٹنے کی ساری راہیں مسترد کر آئی تھی۔ وہ واپس پلٹنا ہی نہیں چاہتی تھی، تھا ہی کون اس کا وہاں، سب پر آئے تھے، وہ تو اس دنیا میں تنہا تھی، وہاں رہتی تو تڑپتی رہتی۔ یہ سوچ کر وہ اس کے اپنے نہیں تھے، پرائے اور نامحرم تھے۔ جس گھر میں وہ بڑے مان سے رہتی تھی، اس گھر میں، اس کمرے میں اس کا دم گھٹتا۔ وہ زندہ تو رہتی مگر اندر سے مر جاتی۔ بیٹا گھر آ گیا ہے، اچانک ڈرائیور کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ بیٹی یہ اچھی جگہ ہے، 2 میاں بیوی یہاں پر بچیوں کو گھر کرائے پر دیتے ہیں اور کافی لڑکیاں رہتی ہیں، آپ مطمئن ہو کر رہ سکتی ہیں، میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں۔ وہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے معلومات دے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ڈالی، اونچے سے پہاڑ پر درمیان میں وہ پیارا سا گھر بنا تھا اور آس پاس ہریالی ہی ہریالی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی اور ڈرائیور کو پیسے دے کر قدم اس گھر کی طرف بڑھا دیے۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر اسے اوپر تک جانا تھا۔ اس نے بمشکل اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر تک پہنچ گئی۔ باہر ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے مہذب انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی محبت سے اس کے سر پر پیار دے کر جواب دیا۔ وہ مجھے یہاں کے مالک مکان سے ملنا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی بیٹا میں ہی ہوں، میں اور میرے شوہر مالک مکان ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا صحیح، مجھے یہاں پر رہائش چاہیے تھی، کیا مجھے یہاں رہائش مل سکتی ہے؟ جی جی بیٹا کیوں نہیں، کس سلسلے میں آئی ہو؟ وہی سوال پوچھا گیا جس کا اسے ڈر تھا۔ جی وہ میں جاب کے سلسلے میں آئی ہوں، اس نے بات مکمل کی۔ اچھا بیٹا اندر آ جاؤ، وہ اس کو لے کر اندر آئیں۔ اندر بہت خوبصورتی سے ہر چیز کو سجایا گیا تھا، کافی بڑا ہال تھا اور ارد گرد کمرے تھے، کچھ لڑکیاں کتابیں لے کر بیٹھی تھیں۔ بیٹا یہ نئی رہائشی ہے، آج سے یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس عورت کی بات پر سب نے خواہش کو سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھے گئی۔ وہ جانتی تھی نظروں کا مفہوم، اس لیے سر جھٹک کر سلام کیا۔ بیٹا آپ یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو تو ہم سے کہہ سکتی ہیں، اور ویسے آپ آئی کہاں سے ہیں؟ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، آخر میں انہوں نے سوال کیا۔ جی کراچی سے تعلق ہے میرا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا آؤ کمرے دکھاؤں آپ کو، آپ اکیلے کمرے میں رہ لو گی نا؟ وہ دراصل ہر کمرے میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں، 6 کمرے ہیں اس میں، 5 تو بک ہیں، ایک کمرہ خالی ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے۔ وہ عورت چلتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے شکر کیا اس کو الگ کمرہ ملا تھا۔ اور کرایہ کتنا ہے؟
اس نے باتوں کے دوران پوچھا۔ کرایہ تو بیٹا 20,000 ہے، اس لیے کیونکہ یہاں سب کچھ مہیا کیا جاتا ہے، آپ جو کہیں گی وہ ملے گا۔ یہاں پر ایک کھانا بنانے والی اور کپڑے دھونے والی اور صفائی والی ہے جو آپ کے سب کام کریں گی۔ آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ ان سے کہہ سکتی ہو۔ جی بہت شکریہ۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر 20,000 اسی وقت نکال کر پکڑا دیے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ وہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر نکل گئیں۔ وہ ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ جو کچھ اس کو رمشا نے بتایا تھا اس کا دل ماننے سے انکاری تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواہش اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس کا کردار تو شیشے کی طرح شفاف تھا، پھر وہ کس کے سہارے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خواہش یہ تم نے کیا کیا؟ میری محبت کو میری نظروں میں ہی گرا دیا۔ وہ اس اضطرابی کیفیت میں بول رہا تھا، دل ٹوٹ کے رو رہا تھا، مگر دل حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا۔ کسی اور چین نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ڈھیسا گیا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند لگ رہا تھا جو اپنا سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ وہ 28 سال کا مضبوط و طاقتور مرد بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو پڑا۔ خواہش کیوں تم نے ایسا کیا؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنا عکس نظر نہیں آیا؟ کیوں مجھے ویران کر گئی؟ کیوں میری محبت کا گلا گھونٹ گئی تم؟ وہ چیخ رہا تھا، چیخ چیخ کر اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو جھنجھوڑ کے رکھتے اور پوچھے کہ کیوں وہ اس کو خالی کر گئی، کیوں اس کے دل کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے گئی اور باقی کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ ادھورا سچ جانتا تھا اس لیے تڑپ رہا تھا، پورا سچ جانتا تو یقیناً اس کو قرار آ جاتا۔ اس نے خواہش کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل انکاری تھا۔ وہ اس سے خود روبرو ہو کر پوچھنا چاہتا تھا، سنی سنائی باتوں سے اپنی محبت کو دفن نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جانماز بچھائی اور تڑپتے دل کے ساتھ اپنے خدا کے حضور جھک گیا۔ آج وہ اپنی عرضی لے کر آیا تھا، اپنے دل کا قرار مانگنے آیا تھا، اپنی کھوئی ہوئی محبت ڈھونڈنے آیا تھا جس نے اس کے وجود کو کچل ڈالا تھا۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ بہت رو رہا تھا، ایک عورت کی محبت میں رو رہا تھا۔ کوئی دیکھتا تو اس عورت کی خوش قسمتی پر رشک کرتا۔ کوئی مرد اس کے لیے رو رہا تھا اور رو کر خدا سے اس کو مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے میری محبت سے نواز دے، میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے سکون دے۔ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے دل سے نکال دے یا پھر مجھے اس سے ملا دے۔ وہ ہتھیلیوں پر سر رکھے سسک پڑا۔ آخر اس نے خواہش سے سچی اور پاکیزہ محبت کی تھی، پھر کیسے نہ وہ اس کو روک کر دعاؤں میں مانگتا۔ وہ کراچی اسٹیشن آیا تھا، اس کو کھوجنے جس کا اتا پتہ سرے سے ہی اس کو معلوم نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ نہ جانے کس امید پر آ گیا تھا، اپنے سامان سمیت۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ اس کی تڑپتی محبت کو تبھی قرار آتا گھر والوں کو وہ کسی دوست عزیز کی شادی پر جانے کا کہہ کر آیا تھا، مگر یہاں اس کو ہرجائی کی تلاش تھی۔ اس کی نگاہیں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کہاں سے اس ظالم محبوب کی تلاش جاری کی جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مقابل کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ یار مرتضیٰ تم یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ میں تو یہاں جاب کرتا ہوں، اس نے الٹا سوال کیا۔ کیا تم یہاں جاب کرتے ہو؟ اس کو حیرت ہوئی، اس قدر پڑھا لکھا لڑکا یہاں جاب کرتا تھا۔ مرتضیٰ اس کا یونیورسٹی کلاس فیلو تھا، بس یار کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے یہاں جاب کرنی پڑی۔ مرتضیٰ کے لہجے میں اداسی تھی جس کو اس نے بہت اندر سے محسوس کیا۔ چھوڑو یار تم نے بھی کن باتوں میں لگا دیا، آؤ میں تمہیں اپنا آفس دکھاؤں جہاں میں جاب کرتا ہوں۔ تمہیں جلدی تو نہیں ہے نا؟ اس نے آخر میں سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب بتا کیا کھائے گا؟ بیٹھتے ہوئے مرتضیٰ نے فراخ دلی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسے کیسے نہیں، تو پہلی بار مجھ سے یوں مل رہا ہے، میں تجھے یوں نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے چھوٹے سے ملازم کو کھانا لانے کو بھیج دیا۔ ابھی رات کے کھانے کا وقت تھا۔ اس نے تعصب سے اس خوش اخلاق کو دیکھا جو جتنا اچھا تھا زندگی نے اتنا ہی برا اس کے ساتھ کیا تھا۔ مرتضیٰ تمہیں ایک بات کہوں؟ اس نے اچانک کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، بول یار، اس نے خوش دلی سے کہا۔ کیا تم اس جاب سے مطمئن ہو؟ اس نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یار جب کچھ نہ ہو تو تھوڑے میں ہی مطمئن ہونا پڑتا ہے۔
اس نے افسردگی سے کہا۔ اس کو دلی دکھ ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ذہین لڑکا تھا۔ اسے کچھ پل کے لیے اپنا غم بھول گیا۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر جاب ہے اگر تم کرنا چاہو تو۔ اس کے کہنے پر مرتضیٰ کے چہرے پر رونقیں بکھر گئیں۔ کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ اسے یقین نہ آیا۔ اس نے کس کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اس بندے کی سادگی پر مسکرا دیا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں جس یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں وہاں ویکنسیز آئی ہوئی ہیں، تم اپلائی کر دو۔ میں نے بھی ابھی حال ہی میں جوائن کیا ہے، سیلری پیکیج اچھا ہے بہت، تم سی وی دے دینا، باقی مجھ پر چھوڑ دینا۔ وہ بتا رہا تھا اور اس کے چہرے پر رنگ بکھرے جا رہے تھے۔ نہ جانے وہ بیچارہ کب کا بے روزگار تھا جس کی وجہ سے وہ معمولی سی تنخواہ والی نوکری پر راضی ہو گیا تھا۔ یار میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تو سچ میں میرے لیے فرشتہ بن کے آیا ہے۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ بس کر اب زیادہ نہ بول، جلدی سے کھانا کھلا، بھوک لگی ہے۔ اس نے مرتضیٰ کو احسان کے بوجھ تلے دبنے سے روکنے کے لیے بات بدل دی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، حسن تمہیں کبھی بھی میری ذات سے کسی بھی کام کے لیے مدد درکار ہوئی یہ بندہ حاضر ہوگا۔ وہ جوشیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا بس کر، جب ضرورت ہوگی تب بتاؤں گا۔ کھانا آ گیا تو دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مرتضیٰ سے مل کر اس کا دل کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر بہل گیا تھا۔ یار کسی مسافر کا اگر آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے ڈیٹا نکلوانا ہو تو کیا وہ نکل سکتا ہے؟ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا۔ پتہ نہیں دماغ کیا سوچ رہا تھا اس کا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ تو بتا تجھے کس کا ڈیٹا نکلوانا ہے؟ اس نے کھاتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی کا نکلوانا ہے، اس نے کہا تو مرتضیٰ نے معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ جناب سب ٹھیک تو ہے؟ تم ایسے کب سے ہو گئے؟ اس نے کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرا کام کر، اس نے صاف کہا۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا لمبی چوڑی کہانی سنانے کا۔ چل ٹھیک ہے، کھانا کھا کر پرائیویٹ انفارمیشن روم میں چلتے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا جیسے روم کہیں بھاگ رہا ہو۔ مرتضیٰ اس کی کھانے کی سپیڈ دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ پھر وہ دونوں اس روم کی طرف چلے گئے جہاں کافی سارے لوگ بیٹھے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ اس نے خواہش کے آئی ڈی کارڈ سے پورا نام اور آئی ڈی نمبر بتایا تو اسی کے نام سے پوری انفارمیشن آ گئی۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر اس کی آئی ڈی کارڈ والی تصویر کو دیکھ کر بھیگ گئیں۔ یار اس مسافر نے 19 تاریخ کو رات 3 بجے گلگت بلتستان کے لیے سیٹ بک کروائی تھی، وہ بتا رہا تھا اور وہ ساکت وجود سے سن رہا تھا۔ اتنا دور چلی گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ تھا جو پس پردہ تھا جو اس کو وہاں جا کر ہی معلوم ہونا تھا۔ اس نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے رحمان خدا نے اس کی منزل آسان کر دی تھی، اس کو مسلسل خواری سے بچا لیا تھا۔ اور پھر اس نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بنا مرتضیٰ کو اپنا نمبر دیا اور گلگت بلتستان کی ٹرین پر چڑھ گیا۔ آخر اس نے آدھا سفر تو کر ہی لیا تھا، ورنہ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا وہ اس کو کہاں ڈھونڈے گا۔ مگر اس کے خدا نے سب آسان کر دیا تھا۔ اس نے اگر اس بے روزگار کی مدد کی تھی تو خدا نے اس کی راہیں بھی آسان کر دی تھیں۔ اس نے ٹرین کے چلنے پر اس ہرجائی کے عکس سے بھری آنکھیں موند لیں۔ وہ سب ہنزا نگر پہنچ گئے تھے۔ 10 لڑکیاں تھیں اور وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اس وادی کا منظر آنکھوں کو تسکین بخش رہا تھا۔ وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی یہاں، کبھی کوئی لے کر ہی نہیں گیا تھا اسے۔ نیلا پانی اور اس کے ارد گرد ہریالی ہی ہریالی تھی۔ وہ گمسم سی ایک طرف بیٹھ گئی۔ رونق لگی تھی اس جگہ، سب پورا لطف لے رہے تھے خدا کی قدرت کا۔ علیشا نے اس کو بلایا مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے سب کو دیکھنے لگی۔ بچے بوڑھے جوان سب خود میں مست تھے، زندگی کو خوشی سے جی رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کو رشک آیا ان لوگوں پر جو ہر غم سے بے نیاز تھے۔ ایک وہ تھی جو اپنوں کا روگ لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے دکھ سے آنکھیں موند لیں۔ اندر تک سناٹا تھا اس کے، ذرا سا بھی بولتی تو اندر یادوں کا شور برپا ہو جاتا۔ ایسا لگتا جیسے وہ اپنی سانسیں پوری کر رہی ہو۔ کسی نے بہت محویت سے اس لال آنکھوں والی داسی کو دیکھا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ دیکھنے والے کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب یقین آیا تو دیوانہ وار اس کی جانب لپکا کہ کہیں وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ آنکھیں موندے ارد گرد سے بے نیاز تھی کہ عجیب سی دل موہ لینے والی اپنی اپنی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں واکیں اور پھر پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اس کا وجود برف کا ہو گیا، وقت جیسے آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ سامنے حسن شاہ کھڑا اس کو زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور پھر پلٹنا بھول گئیں۔ دونوں کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔
جیسے کٹھن مسافتیں طے کر کے آئے ہوں۔ وہ تو اس کی حالت دیکھ کر ہی تڑپ گیا تھا۔ وہ اس کو کچھ پل کے لیے پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ سیاہ بڑی چادر سے ڈھکا چہرہ، ویران خالی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، زرد رنگت، پپڑی جمے ہوئے ہونٹ، وہ بھٹکی ہوئی ٹھوکر کھائی در در سے دھتکاری ہوئی داسی لگ رہی تھی۔ وہ اس کو کیسے بتاتا وہ کیسی لگ رہی تھی؟ اس کا دل شدت غم سے پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ اب بھی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ وہ کیسے اس تک پہنچ گیا تھا؟ وہ تو اپنا ہر نقش مٹا آئی تھی۔ پھر کیسے اس نے اسے ڈھونڈ لیا تھا؟ یا پھر کوئی اتفاق تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ دونوں کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ اب بھی خاموشی تھی، الفاظ جیسے گم ہو کر رہ گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی کیفیت سے انجان تھے۔ کیسی ہو خواہش؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کو خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا لہجہ درد سے چور تھا۔ اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ راہیں تمہاری خود کی چنی ہوئی ہیں۔ وہ بے اختیار طنز کر بیٹھا۔ وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ہاں واقعی یہ راہیں تو میری خود کی چنی ہوئی ہیں۔ اس نے دکھ سے اعتراف کیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ تم نے کیوں ایسا کیا خواہش؟ وہ تھک کر بے بسی سے بولا تھا۔ وہ دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ الٹا سے سوال کر رہی تھی۔ معلوم ہے مگر میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ میں سنی سنائی باتوں پر ایمان نہیں لاتا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو کر لیتے اوروں کی طرح یقین، مان لیتے مجھے بد کردار لڑکی، اس نے اذیت سے کہا۔ اگر یقین کرنا ہوتا تو تمہاری کھوج میں یہاں تک نہ آتا خواہش۔ میرا دل تمہیں مجرم ماننے سے انکاری ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے بولا۔ اس کو اذیت ہو رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے دل میں مچلتا سوال کیا۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم بے خبر ہو میرے احساسات سے؟ کیا تم نے میری آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھا؟ وہ اس کے سوال پر کرلایا۔ وہ اب بھی نہیں جانتی تھی اس کے دل کا حال۔ دیکھا تھا مگر ہماری راہیں الگ الگ ہیں حسن شاہ، وہ رکھائی سے بولی۔ راہیں الگ نہیں تھی خواہش، تم نے کی ہیں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اگر جانتے ہو تو پھر کیوں آئے ہو؟ وہ سنگ دلی سے بولی۔ حسن شاہ کا دل کٹ کے رہ گیا اس ہرجائی محبوب کی بات پر۔ اس لیے کیونکہ میں تمہارے منہ سے ہر سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا خواہش؟ کیوں خود کو خاک میں ملا دیا؟ کیوں بے نام منزلوں کا خود کو مسافر بنا لیا؟ کیوں تم نے خاردار راہیں چن لی اپنے لیے؟ میں جاننا چاہتا ہوں خواہش، کیوں خود کو تم نے سراپائے رسوائی بنا لیا؟ وہ روانی میں نم آنکھوں سے بول رہا تھا۔ اسے وہ اپنا اپنا سا لگا جو اس کی خاطر طویل مسافر طے کر کے آیا تھا۔ نہ جانے کن کٹھن راہوں سے گزر کر وہ اس تک آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ دھاڑے مار مار کر رو پڑے اور ہر سچ اس کو بتا دے جس کو وہ سننا چاہتا تھا۔ وہ رو پڑی اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ سارے شکوے شکایتیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ وہ اس کی سسکیوں میں کھو سا گیا تھا۔ اس نے اس کو رونے دیا۔ نہ جانے کب کا غبار اس کے اندر تھا۔ اس نے بہہ جانے دیا اس کے آنسوؤں کو۔ شاید اس کو کسی ہمدرد کاندھے کی ضرورت تھی جس کے کاندھے پہ سر رکھ کر وہ رو سکے، اور وہ کاندھا اس سے میسر آ گیا تھا۔ اس نے اس کے ارد گرد حصار مضبوط کر لیا۔ اس کا دل بھی رو رہا تھا محبوب کی اذیت پر۔ تم جاننا چاہتے ہو نا میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کیوں گمنام منزلوں کا مسافر بنایا خود کو؟ کیوں میں نے پرخار راہوں کا انتخاب کیا؟ تو سنو پھر۔ وہ سب کچھ ابتدا سے لے کر سسکیوں میں بتاتی چلی گئی۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سن رہا تھا۔ وجود ساکت تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ اپنے ماضی کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ بہت مشکل تھا اس کا نکلنا۔ اس کو سمجھ نہ آئی وہ اسے چپ کرائے یا اس کے ساتھ اس کے غم میں دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کا غم کوئی چھوٹا تو نہیں تھا۔ وہ بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید یہی کرتا، مگر اس نے جذبات میں آ کر گھر چھوڑ کر غلط کیا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، وہ یہ کیوں بھول گئی تھی؟ مگر وہ اس وقت اس کو کیسے سمجھاتا؟ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ اس سے کچھ کہہ پاتا، بس اس کی سننا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے اندر کی اذیتوں کو الفاظ کے ذریعے نکال سکے۔ میں بالکل خالی ہو گئی ہوں، بالکل ایسے جیسے کوئی خالی مکان ہو۔ کوئی بولے تو چاروں طرف شور اٹھتا ہے، بالکل ایسے میں اندر سے خالی کر دی گئی ہوں۔ اتنا سناٹا ہے میرے اندر کہ سوچوں تو یادوں کا شور اٹھتا ہے۔ وہ بول بول کر تھکنے لگی تھی۔ وہ اس کو دکھتے دل کے ساتھ سن رہا تھا۔ وہ کتنے پلسرات سے گزری تھی اور وہ انجان تھا۔
اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ دل سے محبوب کی بے وفائی کا ملال تو دھل گیا تھا، مگر محبوب کا دکھ اسے غم سے نڈھال کر رہا تھا۔ لوگ میری ذات کو کھوجنے میں لگے ہیں، وہ مجھے پرسرار سمجھتے ہیں، مگر میں انہیں کیسے بتاؤں؟ میں اندر سے خالی ہوں، کچھ نہیں ہے جو میں ان کو بتا سکوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پھر کافی دیر وہ روتی رہی۔ لوگ ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی بھی نگاہیں اس پر تھیں جو خواہش کے ساتھ تھیں، مگر اسے خبر ہی کب تھی کسی کی۔ وہ جب تھوڑا سنبھلی تو اس سے دور ہو کر نگاہیں جھکا گئی۔ خواہش، اس نے محبت سے پکارا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا تم اپنے دل میں میرے لیے کوئی خاص مقام رکھتی ہو؟ وہ جان تو گیا تھا، مگر پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے سوال پر دیکھتی رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ اگر اب بھی نہ کہا تو کب کہے گی؟ اس نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ اس خاموش اقرار پر وہ سرشار ہو گیا۔ دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا تھا۔ مگر مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا، یہاں سے لوٹ جاؤ حسن شاہ، میں تمہیں اپنے ساتھ خوار نہیں کر سکتی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں چبھے تھے۔ واپس کیسے چلا جاؤں خواہش؟ میں راہیں بھول گیا ہوں، تمہاری راہوں میں چلتے میں اپنی راہیں بھول گیا ہوں۔ واپسی ممکن نہیں ہے میری اب جس راہ پہ بھی چلیں گے دونوں ساتھ ہی چلیں گے، چاہے وہ پھولوں کی سیج ہو یا کانٹوں کی۔ میں راہیں نہیں بدلوں گا۔ وہ رسانیت سے بول رہا تھا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ وہ اس کو کس طرح سمجھاتی؟ وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کو اپنی طرح کٹھن راہوں کا مسافر نہیں بنا سکتی تھی۔ مت کرو میرے پیچھے خود کو خوار حسن شاہ، ایک لڑکی کے لیے عمر بھر کا خسارہ مت خریدو۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرایا۔ خسارہ تو تم نے خریدا ہے خواہش، غلط راہوں کا انتخاب کر کے۔ تمہیں پتا ہے جب مجھے پتا چلا تو میں بہت رویا۔ مجھے لگا تم مجھے مار گئی ہو، مگر میرا دل تمہیں مجرم ماننے سے انکاری تھا۔ میں تم سے روبرو ہو کر پوچھنا چاہتا تھا، اور دیکھو دل کی صداقت میں یہاں تک پہنچ ہی گیا۔ وہ پرسکون لہجے میں اس کو بہت کچھ باور کرا رہا تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد گویا ہوا۔ گھاٹے کا سودا تو تم نے کیا ہے خواہش، اپنے محسنوں کو چھوڑ کر۔ انہوں نے ایک عمر تم پر خرچ کی، سب کچھ تمہیں دیا، ہر آسائش دی، زندگی دی، بس محبت کی کمی کی، اور تم انہیں چھوڑ کر آئی کہ وہ تو تمہارے اپنے ہی نہیں۔ خواہش، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں اس چیز کا احساس نہ ہو، مگر تم ایک بار انہیں احساس تو دلا سکتی تھی، انہیں اپنی محبت سے اپنا بنا سکتی تھی، مگر تم نے خود پر انا کا کھول چڑھا لیا۔ وہ بے خبر ہوئے تمہاری ذات سے تو تم نے بھی انہیں اپنی ذات سے بے خبر ہی رہنے دیا اور غلط راہوں کا انتخاب کر لیا۔ وہ اس کو سمجھا رہا تھا، اور وہ ایک ایک لفظ اس کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ اس کو پرخار راہوں سے نکال کر پھولوں کی سیج پر لانا چاہتا تھا۔ خواہش، شادی تو کسی نہ کسی سے کرنی ہوتی ہے، اگر وہ تمہاری شادی کر رہے تھے تو کر لیتی، مگر رات کے اندھیروں میں گھر نہ چھوڑتی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے ہر لمحہ ہر پل تمہاری سلامتی کی دعا کی تھی خواہش۔ میں ٹوٹ گیا تھا تمہارے اس عمل سے۔ میں نے تو ایک با کردار باحیا لڑکی سے محبت کی تھی، پھر وہ کیسے انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی؟ مگر میں نے اللہ سے تمہیں مانگا، اس کو اپنا ہمراز بنا لیا، تمہیں اور اپنی محبت کی حفاظت اس کو سونپ دی، اور دیکھو اس نے دونوں میری جھولی میں ڈال دی اور مجھے معتبر کر دیا۔ وہ خوشی سے مسکرایا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس کے خسارے گنوا رہا تھا۔ اب بھی وقت ہے خواہش، لوٹ چلتے ہیں اپنوں کے پاس، ابھی راہیں کھلی ہیں اور دل میں گنجائش بھی بن جائے گی۔ بعد میں کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس، خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، تنہا رہ جاؤ گی۔ مان لو وہی تمہارے اپنے ہیں، خدا نے ان کو ہی تمہارے اپنے بنایا ہے۔ خواہش، دنیا یہ حقیقت نہیں جانتی کہ تم ان کی سگی بیٹی نہیں ہو، وہ تمہیں اسلام حق چوہدری کی بیٹی ہی مانتے ہیں۔ سوچو ان پر کیا گزری ہوگی تمہارے اس عمل سے۔ تم نے ایک بار بھی سوچا کس کس کو وہ جواب دیتے پھر رہے ہوں گے؟ تم نے سوچا؟ وہ بولتا جا رہا تھا۔ وہ اس کو ساکت وجود لیے سن رہی تھی۔ جن پہلوؤں پر وہ سوچ رہا تھا اس پر تو اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا اندر کرلایا تھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں کیسے مڑوں پیچھے؟ میں سب کچھ خاک میں ملا آئی ہوں، ساری راہیں مسدود کر آئی ہوں حسن شاہ۔ وہ ذہنی کیفیت میں بولی تھی۔ میں ان راہوں کو کھولوں گا خواہش، بس تم اپنے دل کی راہیں ان کے لیے کھول دو۔ اس نے جیسے التجا کی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے لیے ہدایت کا فرشتہ بن کر آیا تھا، خضر بن کر آیا تھا، راہیں دکھانے، رہنما بن کر آیا تھا، درست سمت میں لے کے جانے والا۔ وعدہ کرو پھر مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، اس نے عہد لینا چاہا۔
اس کی باتیں اس پر اثر کر رہی تھیں، شاید وہ بھی تھک گئی تھی، اذیتوں کا بوجھ اٹھائے، دل پر زخم کھائے۔ وہ اب چھٹکارا چاہتی تھی اور پھر خدا نے اس کے لیے ایک مسیحا بھیج دیا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا، غموں کا مداوا کرنے والا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں خواہش، زندگی کی ہر کٹن راہ اور پرخار راہوں پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ جزب سے بولا، اس کے اندر تک اطمینان اتر گیا، دل خود اذیتی سے نکلنے لگا۔ راہیں ہموار ہوتی نظر آئیں۔ تم ابھی کہاں رہ رہی ہو؟ اس نے اچانک سے پوچھا۔ ایک کرائے کے گھر میں جہاں کافی لڑکیاں رہتی ہیں، 2 میاں بیوی اس گھر کے مالک ہیں، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کرب آن ٹھہرا۔ اچھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ خواہش، میں تمہاری اجڑی ہوئی حالت نہیں دیکھ سکتا، میں نے ہر راہ کی نشاندہی کر دی ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم کون سی راہیں چنتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ اس نے جیسے بات ختم کر دی تھی، اس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ وہ چلا گیا تھا اور جاتے جاتے اپنا نمبر دیکھ کر اور اس کا لے گیا تھا۔ ایک بڑا فیصلہ اس پر چھوڑ گیا تھا اور سوچنے کا وقت دے گیا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا بچے؟ مالک مکان عورت نے اس کے جاتے ہی پوچھنے اس کے پاس آ گئی تھی۔ دوست ہے کراچی کا، دیکھا تو ملنے آ گیا، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا بیٹا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس پلٹ گئی۔ وہ پھر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ جاتے ہوئے سوچوں کے در اس کے لیے وا کر گیا تھا۔ اس نے تھک کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ دل کا ایک کھانا اذیتوں سے آزاد تو ہو گیا تھا، مگر پھر بھی غم اور ملال سے بھرے کچھ کھانے باقی تھے۔ اس کی خزاں زندگی میں حسن شاہ بہار کی طرح آیا تھا اور اس کے اندر کی ویرانی ساتھ لے گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چل رہی تھی۔ 2 دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ دونوں کراچی پہنچ گئے تھے۔ سچ کہا تھا کسی نے، واپسی کی راہیں ہمیشہ کٹھن ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی بہت کٹھن تھیں۔ حسن شاہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس کو اکیلے ہی جانے دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اکیلی ہی گئی تھی۔ اس کے ساتھ جاتی تو وہ انگلیاں بھی اس کی جانب اٹھتی جنہوں نے نہیں اٹھنا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فون کر کے بلا سکتی ہے، وہ یہیں آس پاس ہی رہے گا۔ اس لیے وہ اکیلی ہی گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ کافی مہینوں کے بعد وہ گھر جا رہی تھی۔ پیر برف کی طرح ہو رہے تھے، اس سے اٹھانا محال تھا۔ اور پھر وہ صدیوں کا سفر کر کے گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی۔ ایک نگاہ گھر کو دیکھا، اس کو ایسا لگا جیسے ہر چیز ساکت ہو، اس کے جانے کے بعد بینڈ ڈال ڈال کر ساکت ہو گئی ہو۔ دروازے پر بیٹھے گارڈ نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے قدم اندر رکھ دیے۔ اندر جان لیوا سناٹا تھا۔ لاؤنج میں آئی تو سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ اسلام حق چوہدری کی اس پر نظر پڑی تو ساکت رہ گئے، پھر ہوش میں آتے دیوانہ وار اس کی طرف بھاگے۔ خواہش میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں ہمیں چھوڑ گئی؟ کیوں؟ وہ اس کی پیشانی چوم کر کہہ رہے تھے۔ لاؤنج میں باقی نفوس بھی اس کی آواز پر متوجہ ہوئے۔ رضا، تابش اور دراب تینوں اس کے بھائی ساکت تھے، حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ ان کی پری واپس آ گئی تھی۔ وہ بھی باپ کی طرح دیوانہ وار اس کی طرف لپکے اور اس کو اپنی مہربان آغوش میں بھر لیا۔ وہ ساکت و جامد تھی، نہ شکوہ نہ شکایت، نہ طنز نہ حقارت، نہ دھتکار۔ وہ حیران تھی، وہ تو نہ جانے کیا کیا سوچ کر آئی تھی۔ انہوں نے اس کو دھتکارا نہیں تھا، محبت سے اس بھٹکی ہوئی لڑکی کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا دل ندامت سے بھر گیا اور ان کو چھوڑ کر گئی تھی جو اس سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ اپنے یہاں تھے، وہ نہ جانے کہاں کھوجنے نکل پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آپ سب، میں بھول گئی تھی کہ خدا نے آپ لوگوں کو ہی میرا اپنا بنایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پرایا سمجھ کر چھوڑ گئی، مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے سسک پڑی۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں میری پری، تم نے غلط نہیں کیا، ہم ہی ماما کے جانے کے بعد اپنی جنگ میں تمہیں بھول گئے، تم سے، تمہاری ذات سے بے خبر ہو گئے، تم ہمیں معاف کر دو۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ وہ زور سے بھائی کے گلے لگ گئی۔ سب کو اس کی جدائی نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ جیسے بھی بے خبر بے نیاز سہی، مگر خواہش سے ان سب کو بہت محبت تھی۔ اور پھر سب کچھ بہت جلدی ہوا، جیسا خواہش نے کہا تھا ویسا ہی اسلام حق نے کیا تھا۔ اس کی پسند سے اس کی شادی حسن شاہ سے کر دی گئی، مگر ابھی صرف نکاح ہوا تھا۔ رخصتی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی کہ تبھی کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حسن شاہ کھڑا تھا۔ وہ اس کے سجے سنورے روپ کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب چلتا ہوا آیا۔ خواہش شرم سے سرخ پڑی۔ حسن شاہ کی قربت اس کے چہرے پر لالیاں بکھیر رہی تھی۔
خواہش کی نگاہیں جھک گئیں۔ حسن شاہ نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی تھام لی اور بے اختیار وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ نکاح کا ایک تحفہ لایا ہوں تمہارے لیے۔ حسن شاہ نے اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی کی۔ خواہش سمٹ کر رہ گئی، اس کی قربت سے وہ مدہوش ہو رہی تھی۔ حسن شاہ نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکالا جس میں حسن شاہ لکھا تھا۔ حسن شاہ نے اس کی پشت کو اپنی جانب کیا اور ایک ہاتھ سے اس کی گردن سے بال ہٹائے اور لاکٹ اس کی سنہری گردن میں پہنا دیا۔ خواہش اس کے لمس سے کانپ رہی تھی۔ حسن شاہ کے احساسات بھی عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ خواہش کی تو جیسے سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ حسن شاہ اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو میں کھوسا گیا تھا۔ اس نے خواہش کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر اپنی شدتیں بخیرنے لگا۔ خواہش کو لگا وہ یہیں پر گر جائے گی۔ اس نے بمشکل حسن شاہ کی شرٹ کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ حسن شاہ پر تو جیسے خماری چھائی ہوئی تھی۔ اس کی طلب تھی کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خواہش نے اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برسائے تاکہ وہ اس کو رہائی دے سکے، مگر وہ کافی دیر اسے خود میں بھینچنے کے بعد اپنی مرضی سے اس سے الگ ہوا۔ بہت برے ہو تم، وہ خفگی سے بولی۔ وہ منہ بنا کر بولتے ہوئے حسن شاہ کو بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ ہر روپ میں اس کو بھاتی تھی، جبکہ خواہش اس کی بے باکیوں پر سرخ پڑی۔ جیسا بھی ہوں مگر اپنی خواہش کا ہوں۔ حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک سے اپنی ناک کو رگڑا تھا۔ وہ بھی اس کو خفگی سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ حسن شاہ نے کسی قیمتی شے کی طرح اس کو خود میں زور سے بھینچ لیا۔ وہ بھی اس کے حصار میں طمانیت سے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ بالآخر وہ دونوں ایک دوسرے کو مل گئے تھے۔ ان کی محبت فتح یاب ٹھہری تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔